موضوع کیا ہے کہ خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئیں تو اس خواب کی پہچان کیا ہوگی؟ اگر ہم حضور کو خواب میں دیکھیں تو کیا واقعی ہم نے حضور کو ہی دیکھا ہے یا ہمیں دھوکا ہو سکتا ہے؟ اچھا، ایک تو ہمیں تھوڑی سی میں دین سے جڑی ہوئی ایک بات کرتا ہوں آپ سے۔ ایک جملہ حدیث کا ہے، موضوع کیا ہے کہ خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئیں تو اس خواب کی پہچان کیا ہوگی؟ اگر ہم حضور کو خواب میں دیکھیں تو کیا واقعی ہم نے حضور کو ہی دیکھا ہے یا ہمیں دھوکا ہو سکتا ہے؟ اس حوالے سے ایک حدیث ہے اور اس حدیث کا ایک جملہ نکالا ہے جس کو صوفیوں نے علیحدہ سے بھی بیان کیا ہے، لیکن مولوی حضرات اس کو خواب سے جوڑ کر بیان کرتے ہیں۔ صوفیہ نے اس کو بالکل الگ رکھا ہے اور اس کی تشریح کی ہے، اور مولوی حضرات نے اس کو اس نظر سے نہیں دیکھا، اس جملے کو اس کو خواب کے معاملے میں لگا دیا۔ وہ جملہ کیا تھا؟ من رعنی فقد رأى الحق، من رعنی جس نے مجھے دیکھا، فقد رأى الحق تو اس نے حق دیکھا۔ ان الشیطان لا یتشبہ بہ، کیونکہ شیطان جو ہے وہ میری تشبیہ نہیں بنا سکتا۔ اچھا، اب صوفیوں نے جو بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ بھئی، اچھا یہ بات ہم ابھی نہیں کر رہے کہ حضور کا خواب میں آنا، اس کی کسوٹی کیا ہے کہ حضور ہی خواب میں آئے ہیں، کیونکہ مولوی تو یہ لفظ بتانے کے بعد نا کہ ان الشیطان لا یتشبہ بہ، کہ وہ حضور کی شبیہ اختیار نہیں کر سکتا، وہ تو فارغ ہو گئے، انہوں نے تو گمراہی کا دروازہ کھول دیا۔ اب ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ جو ہے وہ خواب میں جو ہے دیکھ لیتا ہے، وہ کہتا ہے جی حضور پاک نے کہا ہے کہ پی آئی اے کا ٹکٹ بنا کے دو مجھے، کیونکہ ان کا جو ہے وہ یقین یہاں پر ٹھکا ہوا ہے کہ حدیث میں ہے کہ تشبیہ نہیں بنا سکتا شیطان حضور کی، لہذا جو میں نے دیکھا ہے سچ دیکھا ہے۔ اشرف علی تھانوی صاحب کو بھی خواب میں آیا، وہ بھی اس پہ ڈٹ گئے۔ کیوں ڈٹ گئے؟ یہ حدیث کے جو الفاظ ہیں کہ وہ میری تشبیہ نہیں بنا سکتا، صحیح ہے نا، تو وہ ڈٹ گئے، حالانکہ خواب کا جو متن تھا وہ اتنا خطرناک تھا کہ ان کو کانپنا چاہیے تھا۔ انہوں نے خواب میں کیا دیکھا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نواشد پل صراط کے اوپر گر رہے تھے، اور اشرف علی تھانوی نے ان کو سہارا دے کے بچایا۔ ملا جیون کا خواب، اشرف علی تھانوی صاحب کا خواب، یعنی بے شمار علماء ایسے ہیں کہ جن کو اس حدیث کی صحیح تشریح معلوم نہ ہونے کی وجہ سے اپنا ایمان جو ہے اس سے ہاتھ دھونا پڑا۔ اب ان کی عقل اور کہاں جائے گی آگے؟ انہوں نے تو یہ، طاہر القادری بھی ان میں شامل ہے۔ یہاں پر آ کر پتہ چلا کہ باطنی علم نہ ہو تو ظاہری علم فتنہ کیسے بنتا ہے؟ ایسے بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، ظاہری علم جو بھی ہے تمہارا، مسئلے مسائل تم نے یاد کر لیے، اس جنگ میں کیا ہوا، اس جنگ میں کیا ہوا، اس حدیث میں کیا ہے، اس حدیث میں، سب ٹھیک ہے۔ اب جب یہاں خواب میں حضور کے دیدار کی بات آئی، یہاں پھسل گئے، تو کون تشریح بیان کرے؟ چائنا نے پلاسٹک کے ایسے چاول بنائے ہیں کہ آپ ان کو پہچان نہیں سکتے۔ شیطان چائنا سے زیادہ طاقتور ہے نا۔ چائنا نے ایسے رائس بنائے ہیں، مجھے تو لوگوں نے کہا ہے کہ ایسے ہیں وہ رائس کہ وہ آپ پکائیں تو پک بھی جاتے ہیں اور لوگ کھا بھی لیتے ہیں، لیکن ہوتی وہ پلاسٹک۔ ابھی ہم 1.5-2 مہینہ امریکہ میں رہ کے آئے، وہاں امریکہ میں آٹے میں ربڑ مکس ہوتی ہے، یعنی وہ بریڈ کو یوں کریں تو یوں ہی ہوتی جائے گی۔ انڈیا میں، پاکستان میں لوگ کیمیکلز کے ذریعے بالکل دودھ بنا دیتے ہیں۔ تم میں پہچان ہو گئی اصل دودھ میں، نقل دودھ میں۔ تم اتنے فنکار ہو
تو شیطان کے پاس کیا طاقت ہوگی؟ تو پہلا تو مسئلہ یہ ہوا کہ حضور خواب میں آئے ہیں، تو آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ حضور ہی خواب میں آئے ہیں؟ دیکھیے، میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات سمجھاتا ہوں کہ کوئی شخص جس کو آپ جانتے نہیں، جس کو آپ نے دیکھا نہیں، وہ آ رہا ہے اور آپ نے اس کو ایئرپورٹ سے پک کرنا ہے۔ اب وہ آدمی آپ کو یہ کہے کہ بھائی میں ہی ہوں گا، وہ کوئی اور میری نقل نہیں کرے گا، یہ بات آپ کے کام کب آئے گی؟ جب آپ نے اس کو دیکھا ہوگا۔ جس کو آپ نے دیکھا نہیں، تو آپ کو کیسے پتا چلے گا یہ کس کی تشبیہ ہے؟ یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمائی تھی، جنہوں نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بارہا دل کی آنکھ سے خواب میں دیکھا تھا، ان کو پہچان تھی۔ پھر صرف پہچان ہی نہیں ہوتی، ایک دل کا اطمینان، دل کی کیفیت، دل کا سرور، حلاوت، یہ بھی ہوتا ہے۔ جو ظاہری صحبت میں حضور کے کیف و سرور ان کو آتا، حضور کی ظاہری صحبت میں، جب خواب میں بھی وہی حلاوت ایمانی برقرار رہتی، وہی لطف آتا، وہی کیف و سرور آتا، وہ پہچان جاتے تھے۔ آپ لوگ، عام انسان جو حضور کے نہ دور میں پیدا ہوا، ظاہر ہے تو پھر حضور کا دیدار نہیں کیا اس نے، آپ اگر خواب میں دیکھتے ہیں تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ سامنے جو کھڑا ہے وہ کون ہے؟ کیسے معلوم ہوگا؟ آپ نے چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں تو پہچان نہیں پائیں گے۔ اس کے بھی کچھ اصول ہیں، مثلاً کیا کہ خواب میں شیطان آ کر زبان سے کہہ نہیں سکتا کہ میں رسول اللہ ہوں، یہ اجازت نہیں، لیکن کوئی تحریر لکھ کے گلے میں لٹکا سکتا ہے، محمد لکھا ہو، وہ محمد ضروری نہیں ہے حضور کی طرف اشارہ ہو، کسی کا بھی نام ہے، تختی پڑی ہوئی ہے، آپ نے دیکھا محمد لکھا ہوا ہے، تو آپ کہیں مجھے دیدار ہو گیا، اور شیطان حضور کی صورت میں آ نہیں سکتا اس لیے مجھے دیدار ہی ہوا ہے۔ لیکن یہ کہنے سے پہلے یہ تو سوچو کہ یہ صورت حضور کی ہے بھی یا نہیں؟ تو نے تو حضور کی صورت مبارک دیکھی نہیں ہے۔ بھئی حضور کی صورت مبارک جو مدینہ منورہ میں مدفون ہے، وہ صورت آپ نے کہاں دیکھی ہے؟ تو پھر آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ تشبیہ ہے یا نہیں ہے؟ نہیں پتہ چلے گا۔ تو یہاں سے بہت سے لوگ مار کھا گئے۔ اچھا، اب میں آتا ہوں اس تشریح کی طرف جو اولیاء کرام نے فرمائی۔ اب یہ شیطان والی کہانی ہٹا دیتے ہیں۔ اب مولا علی پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خواب میں محسوس یہ ہوا کہ آپ آئے ہیں، لیکن چہرہ دیکھا تو اللہ ہے، تو کون ہے وہ؟ کیونکہ مولا علی تو اللہ کا دیدار بھی کیا ہوا تھا نا۔ تو کئی دفعہ مولا علی نے جو دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں، تو دل کی کیفیت نے بتایا کہ حضور کی ذات ہے، اور چشمے بطن نے یہ بتایا کہ نہیں، یہ تو اللہ ہے۔ اب وہ معاملہ کیا تھا؟ کبھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طفل نوری خواب میں آ گیا، کبھی جثہ توفیق الہی آپ کا کسی کے خواب میں آ گیا، کبھی اللہ کا وہ نقشہ خواب میں آ گیا آپ کے جو ان کے دل پر ہے، اور کبھی حضور کی روح مبارک خواب میں آ گئی۔ اب کیسے پتہ چلے گا کون آیا تھا؟ اس کے لیے کہا تھا من رانی فقد را الحق، اس کے لیے کہا من رانی، تو اب رانی یعنی جس نے مجھے دیکھا۔ مجھ سے مراد کیا ہے؟ میرے اندر جتنی بھی اشیاء خداوند ہیں، روح ہو، طفل نوری ہو، جثہ توفیق الہی ہو، یا اللہ کا وہ چہرہ جو میرے قلب پر سجا ہے وہ ہو، یا جو لطیفہ اخفا پر اللہ تعالیٰ کا جو جثہ قولی بیٹھا ہوا ہے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لطیفہ اخفا ہے اس پہ اللہ کا ایک جثہ قولی ہے، جس کی وجہ سے آپ کی زبان سے نکلا ہوا ہر کلام وحی الہی بن جاتا ہے۔ وما ينطق عن الهوى، جثہ قولی بیٹھا ہے نا اللہ کا۔ اب کس کو کس نے دیکھا، کہاں دیکھا، کیا دیکھا، یہاں پر بات جو ہے وہ تھوڑی آ کر کے صوفیوں میں، بڑے بڑے جو صوفیہ اکرام ہیں ان میں رک جاتی۔ حضور نے جن کو آگے اللہ کا دیدار میں پہنچانا ہے، پہلے ان کے لیے شرط ہوتی تھی کہ پہلے حضور ان طالب مولا کو ان کے اندر جو اللہ کا نقشہ ہے باطنی اس کا کوئی رخ دکھائیں اور ٹیسٹ کریں کہ اس میں تاب ہے یا نہیں۔ جیسے وہ بڑے عجیب و غریب طریقے سے ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ ایک دفعہ جبریل آئے اور حضور نے پوچھا ان سے کہ جبریل تیری عمر کتنی؟ تو انہوں نے کہا جی عمر کا تو مجھے پتہ نہیں ہے کتنی ہے، ایک ستارہ ہے 70,000 سال بعد نکلتا ہے وہ، اور میں نے اس کو 70,000 بار دیکھا ہے۔ تو حضور مسکرا کے فرماتے ہیں کہ اب اگر وہ ستارہ دیکھو تو پہچان لو گے؟ تو جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے 70,000 دفعہ دیکھا ہے، بالکل پہچان لوں۔ تو آپ نے اپنے سر انور سے جو امامہ شریف تھا وہ ہٹایا اور وہاں سے وہ ستارہ پیشانی سے برآمد ہوا، اور جبریل نے کہا ہاں یہی تو ستارہ ہے جو میں دیکھ رہا ہوں۔ میرے ساتھ بھی ایک واقعہ ہوا 1987 میں اپنے گھر کے باہر پاک کالونی میں کراچی میں بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے دیکھا کہ چاند کے ساتھ ایک ستارہ ہے، بہت موٹا ستارہ ہے، اور اس کی کلر جو ہے تبدیل ہوتے رہتے، کبھی نیلا کبھی لال، اس طرح میں نے 2 ہی کلر نکلتے دیکھے اس میں سے، کبھی نیلا نکلتے ہوئے دیکھا کبھی لال۔ تو میں بیٹھا ہوا تھا سڑک پہ، تو میں نے دیکھا کہ وہ تارا آہستہ 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 قریب آتا گیا، کھلی آنکھوں سے دیکھا، قریب آتا گیا، اتنا قریب آ گیا کہ بالکل میرے سامنے، کتنا دور، جتنا یہ گلاس ہے، اور جب وہ قریب آیا تو میں دیکھتا ہوں اس ستارے میں سرکار ایک تخت پر بیٹھے ہوئے اور بڑے مسکرا رہے، اور پھر جو ہے فرماتے ہیں کہ جس کو حضور نے حدیث میں کوكب دری کہا ہے، وہ دور سے کوكب یعنی ستارہ لگتا ہے وہ ہمارا چہرہ۔ دور سے لگتا ہے تارا ہے، لیکن وہ ہے تیرے گوہر شاہی کا چہرہ۔ اور وہ جو تارا ہے وہ ہر وقت موجود رہتا ہے، آپ دیکھیں ہر وقت موجود رہتا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں یہاں بیٹھے ہوئے اور جو آن لائن جہاں بھی بیٹھے ہیں اور سرکار سے سرکار کی محبت کے طلبگار، یا سرکار جب وہ آپ کے اس تارے کی طرف دیکھ کے تمنا کریں کہ آپ ان کو بھی اسی طرح جو مجھے ہوا دیدار کرائیں، تو آپ میری لاج رکھ لیں، آپ ان کے سامنے بھی بے پردہ ہو جائیں۔ آپ کو تو یاد ہے نا، زمانہ آیا ہے بے حجابی کا، عام دیدار یار ہوگا۔ تو آپ لوگ جو ہے جب بھی آپ کو یاد آ جائے تو اس تارے کی طرف دیکھ کے یہ تمنا کریں کہ میں دیدار چاہتا ہوں۔ وہ سرکار کا تارا ہے، اور وہ اس تصویر مبارک جو چاند پر ہے نا اس کی حفاظت کر رہا ہے، ورنہ شیطان جو ہے وہ بہت گل کھلا سکتا ہے نا، اس لیے ہر طرف سرکار کے پہرے ہیں۔ بس وہ جو تارا ہے جب اس کا رخ دنیا کی طرف ہوتا ہے نا تو اس وقت اس میں سے بلو کلر کی لائٹ نکلتی ہے، یہ دیکھنا جس دن تمہیں بلو کلر کی لائٹ اس میں سے نکلتی ہوئی نظر، جب غور سے دیکھو گے تو نظر آئے گا، نہیں میرا مطلب ہے کہ کلر نظر آئے گا، وہ تارا تو نظر آئے گا ہی آئے گا، وہ ساتھ ساتھ رہتا ہے، چاند سے کبھی دور نہیں جاتا، وہ ہمیشہ۔ ندیم بھائی آپ نے سرخ دیکھا؟
سرکار نے اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ گاؤں میں بہت حسین نظارہ تھا، سرکار نے اچانک یہ بات فرمائی، امینہ باجی کو بتا رہے تھے سرکار، اچھا میں قریب ہی سن رہا تھا، اچھا تو سرکار نے بہت سارے اشارے کیے، فرمایا کہ پہرے دار ہیں ہمارے، اچھا، یہ کہا یہ لفظ کہا، پہرے دار ہیں؟ پہرے دار ہیں، بہت مسکرا رہے تھے سرکار۔ اچھا، یہ تو وہی بات ہے جو ہم نے ابھی کہی۔ بالغ آپ تو وہی بات فرماتے ہیں نا جو سرکار نے فرمائی، تو سرکار کچھ اور اشارے فرما رہے تھے کہ یہ نظر آ رہا ہے، یہ نظر آ رہا ہے، پھر یہ قریب والا جو تھا اس کو دیکھ کے بہت مسکرائے، جس کا میں نے ذکر کیا۔ جی، تو پھر فرمایا کہ یہ پہرے دار ہیں، جس طرح آپ نے ابھی فرمایا نا کہ پہرے ہیں سرکار کے، بالکل یہی بات سنی سرکار، اچھا، اتنا سنا؟ بے شک اتنا سنا سرکار۔ یہ بھی فرمایا کہ اس میں سے رنگ بھی نکلتے ہیں؟ ہاں، رنگ کا فرمایا تھا، رنگ کا کون کون سا؟ گولڈن اور سرخ، سرخ، گولڈن، بلو، یہ ہاں، اس کے گواہ اتنے کروڑ ہوں تو اتنے جس سے اس کے گواہ، اس طرح کی کوئی بات تھی، مجھے ذہن میں نہیں ہے، تو آپ ہی بیان فرما سکتے ہیں۔ زمین پہ بھی تو تمہارے ارد گرد ستارے ہیں، ہائے 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 ہائے، بے شک، آسمانی اردی۔ قسم خدا کی، زمین پر بھی تو ستارے چھپے ہوئے ہیں نا کہیں۔ حق ریاض، کیا شان ہے میرے سرکار۔ اچھا، جی سرکار۔ اب مسئلہ یہ ہے، یعنی اللہ کے لیے، کہ جنہوں نے حضور کا وہ رخ دیکھ لیا، جنہوں نے حضور کا وہ رخ دیکھ لیا، وہ رخ دیکھ لیا، وہ تارا دیکھ لیا حضور کا، جی، یا اللہ کا وہ چہرہ دیکھ لیا، ہے نا؟ جی، اللہ کا دیدار نہیں کیا، لیکن اللہ کا وہ چہرہ دیکھ لیا جو حضور کے سینے میں ہے، تو یوم محشر میں وہ حضور ان کو لے کے کھڑے ہوں گے کہ دیدار الہی والے نہیں ہیں، لیکن ان کو وہی مراعات دو جو دیدار والوں کو دی۔ تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے کیا کرے گا؟ پھر جو ہے ان کو حدیث شریف میں آیا نا کہ میری امت کے جو علماء ہیں بنی اسرائیل کے نبیوں کی مانند، تو پھر اس حدیث کی روشنی میں پھر اللہ تعالیٰ حضور کے ان امتیوں کو دارالنعیم میں بھیجے گا جو صرف نبیوں کے لیے ہے۔ اگر کسی نے حضور کا وہ جلوہ دیکھ لیا تو دارالنعیم، اس جنت میں جائے گا، دارالنعیم میں جو صرف اللہ نے نبیوں کے لیے بنایا، دارالنعیم۔ یہی بات مرشد کے لیے، مرشد دا دیدار و باہو لکھ کروڑا حجاؤ۔ مرشد کا وہ دیدار نہیں جو ظاہر میں ہے، وہ تو منافق بھی کر لیتا ہے، اپنے اندر مرشد کو دیکھنا۔ بلے شاہ کا ایک شعر ہے، جس دے اندر وسیا یار، ہائے ہائے، جس دے اندر وسیا یار، اٹھیا یارو یار پکار۔ جس کے اندر یار بس جاتا ہے تو پھر وہ بس یار ہی یار کرتا رہتا ہے، اس اپنا ہوش نہیں رہتا اس۔ جس دے اندر وسیا یار، اٹھیا یارو یار پکار۔ یہ بڑا خوبصورت شعر، بڑا اعلیٰ۔ تو جس نے یار کو دیکھ لیا نا، وہ پھر اپنا ہوش نہیں ہے، یہ پھر کہانی آگے نکل گئی۔ میں نہیں وہ آپ ہے، اپنی آپ کرے دل جوئی، رانجھا رانجھا کر دے نی میں آپ ہی رانجھا ہوئی، سدو نی مینو دیدو رانجھا ہیر نہ آنکھوں کوئی۔ یہ وہی معاملہ ہے، لیکن آپ یقین کریں، اللہ رب العزت کی قسم، آپ یقین کریں، ایک مقام ایسا بھی آتا ہے کہ جہاں بلے شاہ کی وہ دل کی خواہش پوری نہیں ہوتی، بلا بلا ہی رہا، اللہ نہیں ہوا۔